ایک گفتگو چل رہی ہے پچھلی 2 نشستوں میں شادی کے عنوان سے، نکاح کے عنوان سے، اور یہ بہت اہم عنوان ہے غیر شادی شدہوں کے لیے بھی اور شادی شدہوں کے لیے بھی، جو بھگت رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بھگتنے والے ہیں جن کو شوق ہے کچھ اپنے اوپر کچھ چیز مسلط کروانے کا، ان کے لیے بھی یہ مفید گفتگو ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دلچسپ گفتگو ہے۔ 2 باتیں میں نے عرض کی تھی شادی کی تیاری کے عنوان سے۔ لوگوں کے نزدیک شادی کی تیاری تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شادی کی تیاری کچھ اور ہے، اور وہ ہے ایسے اعمال اختیار کرنا کہ یہ جو پریکٹیکل لائف شروع ہونے والی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ شانو نے میاں بیوی کے جو جوڑا بنایا ہے، وہ اس کا ایک مقصد جو بیان فرمایا وہ ہے ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنا۔ اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی نا تو تسکین نہیں ہوگی، تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تسکین ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ شانو نے تسکین کے لیے جوڑا بنایا ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں بنایا، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عملی کی وجہ سے، اپنی نالائقی کی وجہ سے اس کو اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے کہ بدخلق عورت، بدخلق بیوی، بد مزاج بیوی دنیا میں جہنم کے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ عورت نوجوان کو بڑی جلدی بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے 2 باتیں عرض کی، اس کی تیاری کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ ایک بات ہی میں نے یہ کی کہ جو بندہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہے پہلی شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا دوسری کا یا تیسری کا یا چوتھی کا، ٹھیک ہے نا جی، دوسری تیسری چوتھی کی بات پاکستان کے اندر کرنا نا، سوائے چہروں پہ مسکراہٹ کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے مسکینی کو پسند کیا ہے۔ عربوں کے ہاں جس کی ایک شادی ہوتی ہے نا جی، نوجوان پیچھے بیٹھیں، آپ سامنے بیٹھتے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوتا۔ تو عربوں کے ہاں جس کی ایک شادی ہوتی ہے اس کو مسکین کہتے ہیں، مسکین۔ ہم قطر گئے، وہاں پہ ایک عرب کی شادی تھی، تو اس نے ہمیں اپنے ولیمے میں بلایا، دعوت دی، تو ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے، تو مجھے تھوڑا سا ناگوار ہوا کہ یہ شادیوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، میرا طبیعت میں یہ تھا۔ تو وہ میرے مزاج کو تھوڑا سا سمجھ گئے کہ اس کو ذرا ناگواری ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کی جو شادی ہوتی ہے نا آپ کے پاکستان کی طرح نہیں ہے، ہم آپ کو اپنا ولیمہ شادی دکھانا چاہتے ہیں، آپ کی طرح خرافات نہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں۔ اور اس عرب کی تیسری شادی تھی، تیسرا ولیمہ تھا اس کا۔ تو اور واقعی ہم جب گئے ہیں وہاں تو ہماری طبیعت خوش ہو گئی، بڑا اچھا انتظام۔ پہلے انہوں نے ہمیں بٹھایا، صوفوں پہ بٹھایا، پھر وہ بخور دان ہوتا ہے نا، بخور کی دھونی دیتے ہیں وہ، تو بخور جلا کے وہ ہر مہمان کے سامنے لے جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں تو وہ دھواں لیتے ہیں، وہ اوپر رومال لگایا ہوتا ہے، سر پہ رومال لٹکایا ہوتا ہے نا، تو اس سے وہ ایسے دھوئیں کو نا اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اس سے خوشبودار ہو جاتا ہے لباس انسان کا۔ تو ہم نے بھی کچھ نقل کرنے کی کوشش کی ان کی، خیر وہ انہوں نے دھونی دی ہمیں۔ اس کے بعد پھر ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے فصیح و بلیغ، ہمیں کسی نے بتایا جی یہ پہلے گلوکار تھے، اداکار تھے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، پھر یہ عالم بنے، اور یہ اب یہ مبلغ ہیں، تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں،
یہ بیان کریں گے۔ تو انہوں نے جناب مائک ہاتھ میں لیا اور جناب زبردست فصیح و بلیغ عربی زبان میں بیان کیا اس میں۔ خیر اس کے بعد وہ کھانے کا انتظام تھا، وہ اس کو سجی کہتے ہیں، اور پوری پرات میں، اتنی بڑی پرات میں پورا بکرا دمبا، وہ دمبا زیادہ چلتا وہاں۔ میرے لیے مشکل ہوتا تھا کہ مجھے دمبے کی چربی کی سمیل بہت آتی ہے، تو چاولوں کے اوپر وہ رکھا ہوا، اور چاولوں میں ہر چیز، ہر ورائٹی، 10-12 بندے ہم بیٹھ گئے اس کے گرد، اور وہ کھایا ہم نے۔ اور کھانے کے بعد جو وہ اس دمبے کا جو حشر ہوتا ہے نا جی، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن ان حضرات کا آپ دیکھیں کہ سادگی، اتنے لینڈ لارڈ لوگ ہیں عرب لوگ، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ ہم مہمان تھے، ہمارا بڑا اکرام کرتے تھے، ہمیں پہلے بٹھایا انہوں نے، ہم اٹھے ہیں تو وہ سب عرب بیٹھ گئے ہیں اسی پہ، وہ جو بچا ہوا تھا نا ہمارا، وہ انہوں نے کھایا۔ تو بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی، بات لمبی ہو جائے گی۔ جو حضرات مسکین ہیں تو ان کے لیے بھی یہ باتیں اہم ہیں، اور جو مسکین سے آگے ذرا ترقی کرنا چاہتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں تو خیر نہیں ہو سکتی ہے، تو زبان سے نکل گیا، تو وہ تبھی ہو سکتی ہے جب پہلی فوت ہو جائے۔ خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں زبان سے بھی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے۔ تو سب کے فائدے کی چیز ہے، تو پہلی بات ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کے اعمال کا اثر اس کی ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے۔ نوجوان اگر آپ ادھر آ جانا تو زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان کے اپنے اعمال کا اثر انسان کی ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے، پھر اور بیوی پر پڑے گا اثر، اور پھر اولاد پر اثر پڑے گا۔ اس لیے میں اپنا محاسبہ بھی کروں اور توبہ بھی کروں کہ اے اللہ معاف کر دے، میرے سے جو گناہ ہوئے ہیں، میری گناہوں کی نحوست میری ازدواجی زندگی پر نہ ڈالنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ حدیث شریف میں ابھی کچھ نوجوان ایسے ہیں جو پچھلی پروگرام میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم دوسری عورتوں کے بارے میں پاک دامن رہو، پاک باز رہو، تمہاری عورت بھی پاک باز رہے گی۔ اس کا مطلب ہوا کہ میرے عمل کا اثر اب پڑے گا بیوی پہ، تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں ہم، اور اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھیں ہم۔ اس کے لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر وقوف قلبی ہے، وقوف قلبی۔ ابھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی فلاں خیال آتا رہتا ہے ہر وقت۔ بھئی ہمارے ہاں وقوف قلبی اسی لیے تو نقشبندی سلسلے میں کہ ہر گھڑی آن رکھنا ہے یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، خیال ادھر ادھر جائے دوبارہ پھر اس خیال کی طرف، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف دھیان، تو دوسرے خیالات پھر جمیں گے نہیں۔ ہر گھڑی آن رکھنا ہے یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ گناہوں سے بچنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، توبہ کرنی ہے، اور آئندہ بچانا ہے، اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہترین نسخہ وقوف قلبی ہے اور دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اللہ ہی بچائے گا، انسان نہیں بچ سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ انسان کو گناہوں کے اوپر ابھارتا ہے، حکم کرتا ہے یہ نفس، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اللہ رحم کس پہ کرے گا؟ جو ہر وقت اس کی طرف توجہ لگا کے جما کے رکھے گا، اسی کی طرف رجوع کرے گا ہر حال میں، اللہ تعالیٰ شانوں کی خاص رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی، اللہ اس کو بچائے گا۔ اس لیے ذکر کی کثرت یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ایسی مجالس میں شرکت کرتے رہنا، اور جو ہے وہ تبلیغ میں وقت لگانا، نیک صحبت میں رہنا، اچھے دوست بنانا، اور ذکر کی کثرت کرنا، اور اللہ سے عاجزی کرنا، مانگنا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، بس نفس و شیطان کے شر سے بچا لے مجھے۔ تو پہلی چیز ہے گناہوں سے توبہ کرنا، اور دوسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس لیے جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی شانہ خیر والا معاملہ فرما دے، بہترین جوڑا عطا فرما دے۔ ہاں حدیث شریف میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ حسن اور مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، جو حسن اور مال کو دیکھ کے شادی کرے گا اس کو نہ حسن ملے گا نہ مال ملے گا، اور جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس کو حسن بھی عطا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کو مال بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ اس کی نیت کی وجہ سے ہے، نیت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا جیسے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ایسے ہی دعا بھی بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ ادھر سے بلا آتی ہے، ادھر سے دعا جاتی ہے، اور راستے میں دونوں کی گڈ میڑ ہوتی ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے، یہ دعا اس بلا کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے۔ ہاں جی صحیح ہے نا۔ بری عورت بھی ایک بلا ہے، بد اخلاق عورت بھی ایک بلا ہے، تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بلا جو ہے نا راستے میں رکی رہے گی، آئے گی نہیں، ہے نا۔ ہاں اور نیک عورت جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نیک عورت کے بارے میں تو کیا ہی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریفیں فرمائی ہیں نیک عورتوں کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین خزانہ جس کی حفاظت کی جائے وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی اب اس خامند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ اس کے اپنے فضائل ہیں۔ بہرحال یہ تو کیونکہ تیاری کا عنوان ہے، اس لیے تیاری کے عنوان پر ہی واپس لوٹتے ہیں۔ دوسری چیز ہے دعا کا اہتمام۔ دعا کریں کہ اللہ بلا سے بچانا ہے، نیک ساتھی عطا فرما دینا۔ اللہ نہیں کرنا ہے، ہم جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، تدبیر بھی کرنی ہے، تدبیر کی باتیں آگے آئیں گی۔ ہم تدبیر جتنی مرضی کر لیں، لیکن اللہ نے چاہا تو نیک بیوی ملے گی، اللہ نے نہیں چاہا نا نہیں ملے گی۔ اب بعض حضرات سوچتے ہیں کہ اب تو ہم بھگت رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ بھی سوچتے ہوں گے نا، میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے جو بھگت رہے ہیں۔ ان کے لیے 2 وظیفے میں بتاتا ہوں۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ فرض نماز کے آخر میں ربی جعلنی پڑھنے کے بعد دعا پڑھا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کا اہتمام کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہے نا، یہ دعا مانگا کریں، صبر مانگا اس میں اللہ سے، ٹھیک ہے، صبر مانگا، صبر یہ ہمارے نفس کو سیدھا کرنے کا ذریعہ ہے، نفس کو سیدھا کر دے اور جنت میں جلدی لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب ظاہر ہے جب جلدی بوڑھا کر دے گی، حدیث شریف میں ہے نا کہ ایسی عورت جلدی بوڑھا کر دیتی ہے جوانوں کو۔ ایک دعا ہے کہ اللہ ایسی عورت سے بچانا جو جلدی بوڑھا کر دے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب سفید ہو گئے نا بال، سفید بال جب جلدی ہو جائیں گے تو پھر بلاوا جلدی آئے گا، جلدی جنت میں جائے گا انسان۔ خیر اس لیے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہاں اللہ میں ثابت قدم رکھ، یہ دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ شانوں سے عافیت مانگتے رہیں اور استغفار کثرت سے کرتے رہیں، اور یہی سمجھیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ترقی عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی چیز ہے گناہوں سے توبہ کرنا، دوسری چیز ہے دعا کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ نیت ہے کہ ہماری نیت شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، وہ سنت کی نیت ہو۔ ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کئی نیتیں کر سکتے ہیں. ہم نماز کی نیت سے تو آئے ہیں، ہم نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، امام صاحب کی عالم کی زیارت کرنے کی ہم نیت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی زیارت کی ہم نیت کر سکتے ہیں، ہم جناب دعائیں تلاوت وغیرہ ذکر کی ہم ساری نیتیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جو نکاح ہے اس میں بھی ہم نیت اچھی کریں، خالص کریں، اپنی شہوت کو پوری کرنے کی نیت نہ ہو، یہ تو فطری چیز ہے. اس میں بھی یہ نیت ہوگی، اس کی بھی ایک نیت ہوگی. وہ کیا ہوگی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کروں، میں سنت طریقے پہ اپنی خواہش کو پورا کروں. مجھے اللہ گناہوں سے بچا اس اب نکاح کے ذریعے سے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت ہو، اور سنت کی نیت ہو، اور دین کا کام کرنے کی نیت ہو کہ اے اللہ میرے ساتھ تو میری بیوی آئے گی تو میں اس کے ساتھ مل کر دین کا کام کروں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، میں تبلیغ میں مستورات کی جماعت میں بھی جاؤں گا، اور جو ہے میں اولاد ہوگی تو میں ان بچوں کی اچھی تربیت کروں گا، سنت کے مطابق میں تربیت کروں گا. میں سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی بیویوں کے ساتھ سنت زندگی گزار کر دکھائی ہے، اے اللہ میں ان کی نقل کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار فرمایا، اے اللہ میں بھی ویسے کروں گا، ہے نا، سنت کے مطابق کروں گا. تو یہ ساری نیتیں جب ہم کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ شانہ ہماری اس نیت کا اثر ہماری ازدواجی زندگی پر ڈالے گا. ٹھیک ہے نا. تو کتنی باتیں ہو گئیں. پہلی چیز بات ہو گئی کہ گناہوں سے توبہ کریں تاکہ ہماری ازدواجی زندگی کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اس پر استغفار کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، اور دعا کریں اللہ اس کی نحوست کو بھی ختم کر دے. ٹھیک ہے. نمبر 2 دعا کا اہتمام کریں گے. نمبر 3 ہم اپنی نیت کو ٹھیک کریں گے کہ نیت ہماری جو ہے وہ ہو کہ گناہوں سے بچنا اور جو ہے سنت پہ عمل کرنا. اے اللہ یہ میری جو میرا نکاح ہے یہ تیرے قرب کا ذریعہ بنے. عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے شادی شدہ کا، اس کا ایمان کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے نکاح سے. تو یہ چند باتیں ہیں. باقی انشاءاللہ آگے جو مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ہم اس کو کچھ گزارشات پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.